السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم سرما کی آمد ہو چکی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں گرم کپڑوں میں لپٹے رہنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ ہواؤں کی خنک جھونکوں سے طبیعت مچل جاتی ہے، حرارت کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ ٹھنڈک کو دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے لباس اور بہت ساری چیزیں استعمال کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ موسم گرما کا ہو یا برسات کا، ہر موسم کا لطف و مزہ الگ ہوتا ہے۔ کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے۔ وہ بہت خوب جانتا ہے کہ انسانوں کو گرم ہواؤں کی بھی ضرورت ہے اور بارش سے جل تھل ہونے کی بھی۔ اسی طرح موسم سرما کے ذریعہ کائنات میں تبدیلی، چینجنگ کا واقع ہونا بھی بہت اہم ہے۔ چاند، سورج، ستارے، جھاڑ، پہاڑ، ہوا، پانی، آگ، سب اس کے حکم کے ماتحت ہیں۔ جب اس کا اشارہ ہوتا ہے، کائنات کے نظام میں تبدیلی اور چینجنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ سورج وہی ہے جسے ہم ہر روز طلوع و غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے تو اسی سورج کی شعاعوں سے زمین کو گرم کر دیتا ہے، انسانوں کو دھوپ کی شدت سے دوچار کر دیتا ہے، اور جب چاہے تو پھر اسی آسمان و زمین کے درمیان کے ماحول اور موسم اور فضا کو نہایت سرد اور ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ خدا کی قدرت، اس کی عظیم بادشاہیت کا یہ انوکھے مناظر اور نظام کائنات کی حیرت انگیز تبدیلیاں انسانوں کو بے شمار عبرت و نصیحت کا پیغام دیتی ہے، اور اپنے عظیم خالق و مالک کا پتہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا رب کتنا عظیم ہے۔ موسموں کی تبدیلی اور حرارت کی کیفیات انسانوں کے لیے نصیحت کا ایک میسیج اور پیغام ہے۔ عموماً اس جانب توجہ نہیں دی جاتی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا میں بہت زیادہ دھوپ اور گرمی انسانوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اسی طرح موسم سرما کا اعتدال سے نکل جانا بھی سخت اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ گرمی اور سردی یہ دو مظاہر ہیں کہ ان کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو عذاب دیتا ہے۔ عموماً گرمیوں میں تو اس کا احساس ہوتا ہے۔ لو کی تپش اور دھوپ کی سختی سے لوگوں کو جہنم کی ہولناکی یاد آ جاتی ہے، لیکن سردیوں کی بہت زیادہ شدت ذہن و دماغ کو اس طرف نہیں لے جاتی۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو جنت میں ملنے والے سکون اور راحت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریر، یعنی وہ ان باغوں میں آرام اور اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جہاں نہ وہ گرمی اور دھوپ کی تپش دیکھیں گے اور نہ کڑاکے کی سردی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کو سردی اور گرمی کی تکالیف سے محفوظ رکھے گا، اور وہاں کا موسم نہایت خوشگوار اور معتدل ہوگا۔ زمہریرہ سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ بے شک جہنم کا ایک عذاب ایسا ہوگا جس میں ٹھنڈک ہوگی، اور وہ زمہریرہ ہے جس میں سردی کی شدت کی وجہ سے ہڈیوں سے گوشت گر جائیں گے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ زمہریرہ وہ شدید ٹھنڈک کا عذاب ہے جس کی ٹھنڈک کو چکھنے کی بھی لوگوں میں طاقت نہ ہوگی۔ غرض یہ کہ جس طرح ہولناک آگ جہنم کا ایک عذاب ہے، اسی طرح خطرناک سردی بھی عذاب ہی کی ایک شکل اور قسم ہے۔ جو جہنمیوں کو مختلف قسم کے عذابات دیے جائیں گے۔ دنیا کی شدید سردی انسان کو جہنم کی سردی کی یاد دلانی چاہیے،
اور اس کے نتیجے میں جس طرح وہ ظاہر بدن کو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے اسباب جمع کرتا ہے اور کوشش و فکر میں لگا رہتا ہے، اسی طرح اس کو چاہیے کہ آخرت کی سخت ٹھنڈے عذاب سے بچ جائے اور اس کے لیے وہ اعمال کرنے کی فکر کرے جس سے اس عذاب سے بچا جا سکے۔ سردی کے موسم میں رات کے وقت ہر کوئی چاہے گا کہ گرم لحاف میں لپٹا ہوا ہو، بہترین گرم سوٹر اور جاکٹ اس کے پاس موجود ہو۔ جب کسی کام اور ضرورت سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو تمام تر حفاظتی و احتیاطی تدابیر کے ساتھ باہر نکلے، لیکن اس دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس سر چھپانے کی چھت نہیں، آرام کرنے کے لیے نرم و گرم بستر نہیں، سردی کی سخت راتوں میں ضرورت مند و مجبور سڑکوں کے کنارے، فٹ پاتھ پر، بس اسٹاپ پر، بس اسٹینڈ پر اکڑے ہوئے سو رہے ہوں گے۔ گاؤں میں، پڑوسی میں، علاقے میں کتنے غریب، مزدور اور بے بس انسان ہوں گے جن کے پاس نہ گرم کپڑے ہیں اور نہ ہی گرم بستر۔ ایسے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نوازا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سردی اور سخت سردی کی راتوں میں ان ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھیں، ان کی سردی کو بھی دور کرنے کی کچھ کوشش کریں۔ اگر کچھ نیا نہیں دے سکتے تو کم از کم پرانا وغیرہ استعمال ہی صحیح ان کو پہنا دے تاکہ وہ بھی سردی کی ان سختیوں سے بچ سکے۔ سردی کا موسم انسانی ہمدردی کے جذبے کو بھی پروان چڑھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو برہنہ کی حالت میں کپڑے پہنائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سبز جوڑے عطا فرمائے گا۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پھل اور میوے کھلائے گا۔ اور جو کوئی کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اس کو نہایت نفیس شراباً طہورہ پلائے گا جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ لکھا ہے کہ ترکی اور یلغار میں آج بھی سردیاں آتے ہی خلاف عثمانیہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے لوگ اہل خیر گرم کپڑے درختوں پر لٹکا دیتے ہیں جن پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جو مستحق ہے وہ پہن لے۔ تو عزیز و بزرگ و دوستو، یہ میری گزارش ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دیا ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو جو بے گھر ہیں یا جن کے پاس گرم کپڑے یا لحاف یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹھنڈی کے موسم میں استعمال کی جاتی ہے، اسے ہم پورا کریں۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سن کر اس پر عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے تاکہ کوئی موسم اور کوئی دن و رات اور ماہ و سال ہمارے لیے نہ دنیاوی مشقت کا ذریعہ ہو اور نہ ہی آخرت کے عذاب کا سبب۔ اللہ تعالیٰ تکلیفوں کو دور کرے اور راحتوں سے ہمکنار کرے، اور امتحان و آزمائش سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔